الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ جو گفتگو چل رہی ہے وہ کس تعلق سے؟ یعنی یہ کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے تعلق سے۔ غیر اللہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا۔ تو اللہ کی ذات کے علاوہ کون مراد ہے؟ یعنی اولیاء اللہ، انبیاء کرام، ان سے مدد مانگنا۔ کیونکہ وہابی جو ہے فوراً کہتا ہے کہ تم جو ہے اولیاء اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، انبیاء سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے مانگنا ان کے نزدیک کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور تو لہٰذا تم لوگ جو اولیاء سے مانگتے ہو، انبیاء سے مانگتے ہو، یہ شرک ہو گیا۔ لہٰذا جب شرک ہوا تو تم مشرک ہو گئے۔ تم کیا ہوئے؟ مشرک ہو گئے۔ لیکن کیا ہے کہ حالانکہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ مدد مانگنا درست ہے، کئی آیت کریمہ پچھلے ہفتے پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے کہ کیا ہے؟ مدد مانگنا درست ہے۔ اس کے علاوہ اقوال فقہا و محدثین سے بھی ثابت ہے، خود یہاں تک کہ جو ان کے بڑے بڑے علماء ان کے نزدیک مانے جاتے ہیں، ان کے اقوال قول سے بھی ثابت ہے کہ مدد مانگنا کیا ہے؟ درست ہے۔ اب آئیے تو اس کے پہلے جو ہے وہ قرآن شریف کی آیت کریمہ پیش کی گئی ہے۔ اب جو ہے ہم جو ہے احادیث طیبہ کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کیا حدیث شریف میں اس کا ثبوت ہے۔ تو اب دیکھیں، مشکات شریف ہے اور باب جو ہے باب السجود و فضلی، اس کے اندر جو ہے ربیعہ ابن کعب اسلمی سے بروایت مسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، یعنی یہ کہ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی سے روایت ہے، تو انہیں سے یہ حدیث آئی ہے۔ کیا ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے کہ حضرت ربیعہ ابن کعب جو ہے وہ ہمیشہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ رات گزارا کرتے تھے اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وضو کے لیے پانی پیش کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ دوسری ضروریات کی چیزیں جو ہیں اس کا انتظام کرتے تھے۔ کون؟ حضرت ربیعہ ابن کعب، ٹھیک ہے، اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب کہہ رہے ان سے یہ حدیث شریف نقل ہوتی ہے، ملتی ہے، اور کس سے؟ بروایت مسلم جو ہے حضرت امام مسلم کی روایت سے کس نے لیا؟ صاحب مشکات نے لیا۔ کس نے لیا؟ صاحب مشکات نے لیا۔ اب ذرا غور کریں تو یہ حدیث شریف جو ہے مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور مشکات شریف میں بھی موجود ہے، اور مسلم شریف جو ہے وہ صحیح احادیث کی کتاب ہے، یعنی بخاری اور مسلم جو ہے اس کو صحیحین کہتے ہیں، یعنی اس میں جتنی بھی احادیث طیبہ موجود ہیں وہ سب صحیح ہیں، ٹھیک۔ تو اب یہ حدیث شریف کہاں ہے؟ مسلم شریف میں بھی ہے، اور مسلم شریف میں حدیث شریف جو ہے وہ حدیث نمبر 1094 ہے مسلم شریف میں، اور یہ حدیث جو ہے مشکات شریف میں بھی ہے جو حدیث نمبر 896 ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث شریف کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو حضرت ربیعہ ابن کعب جو ہے وہ نبی کے بارگاہ میں رہا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ربیعہ ابن کعب سے کہ سل فقلت اسألک مرافقتک فی الجنۃ قال الی آخرہ، یعنی یہ کہ نبی نے فرمایا سل، اے ربیعہ مانگو جو چاہتے ہو، مانگو جو چاہتے ہو۔ فقلت، اس کے بعد حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، کیا کہا؟ کہ مرافقتک فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، یعنی یہ کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد قال، تو نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اوا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگتے ہو؟ اس کے علاوہ بھی کوئی طلب ہے؟ تو اس کے بعد قلت، تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بس یہی کافی ہے، ہوا ذاک، یہی کافی ہے،
اس کے بعد قال نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کیا فرمایا کہ اپنے نفس پر زیادہ نوافل سے میری مدد کرو۔ اب دیکھیے اس حدیث شریف کے اندر اس حدیث شریف کے مدد کا ثبوت ہے۔ دیکھیے کس طور پر کہ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ربیعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت مانگی۔ کیا مانگی؟ جنت مانگی۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ اے ربیعہ یہ تو مل ہی گئی یہ چیز، اس کے علاوہ کیا مانگتے ہو؟ تو اختیار کی بات بھی ہوئی۔ تو آپ پھر آگے دیکھیں تو یہ نہیں فرمایا، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ربیعہ تم مجھ سے مانگ رہے ہو، یا یہ کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے خدا کے سوا مجھ سے جنت مانگی، یعنی انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ آپ کے ساتھ جنت چاہتا ہوں، یعنی کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو نبی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم نے خدا کے سوا مجھ سے جنت مانگی تم مشرک ہو گئے، بلکہ یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا نبی نے کہ جنت تو مل گئی، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتے ہو۔ اب دیکھیں اس سے اختیار ثابت ہوا، بلکہ نبی نے فرمایا وہ تو منظور ہے، کچھ اور بھی مانگو۔ یہ غیر خدا سے مدد مانگنا ہے کہ نہیں؟ اس سے مدد مانگ رہے نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم سے مانگی، اور کیا مانگی؟ جنت مانگی ہے تو ربیعہ نے۔ تو یہ غیر خدا سے مانگنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے علاوہ نبی سے مانگا جا رہا ہے نا، تو ابھی غیر خدا ہے کہ نہیں؟ تو پتہ چلا کہ غیر خدا سے مدد مانگنا بلا شبہ درست ہے، اور یہ کیا ہے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ ہے کہ آپ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے کہا جنت تو مل گئی۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ مزے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اعنی، اے ربیعہ تم بھی اس کام میں میری اتنی مدد کرو کہ زیادہ نوافل پڑھا کرو۔ اب دیکھیے کہ یہ بھی غیر اللہ سے طلب مدد ہے، یعنی آپ نے کیا فرمایا حضرت ربیعہ سے کہ تم زیادہ نوافل پڑھ کے مدد میری کرو۔ تو اب دیکھیے اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ حضرت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تعلیم دی؟ مدد کی تعلیم دی کہ مدد مانگنا کیا ہے؟ بلا شبہ درست ہے۔ یہ تو حدیث شریف ہے۔ اب دیکھیے اسی حدیث پاک کے ماتحت جو ہے اشعۃ اللمعات، یہ مشکات شریف کی جو ہے شرح ہے۔ یہ کن کی شرح ہے؟ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے کس کی تشریح کی ہے؟ وہ مشکات شریف کی تشریح کی ہے، شرح کی ہے۔ تو اس کے اندر ہے فارسی کی عبارت ہے، کیونکہ وہ اصل کتاب جو ہے فارسی میں ہے۔ کیا فارسی کے الفاظ ہے؟ وَعَذْ اطلاق سوال کے فرمود سل و تخصیص نہ کر، وبمطلوب خاص معلوم می شود کے کار ہما بدست ہمت و کرامت اوست، ہر چے خواہد ہر کرا خواہد باذن پروردگار خود بدہ دے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے، آگے بیان کرنے ترجمہ، کہ سوال کو مطلق فرمانے سے کہ فرمایا کہ کچھ مانگ لو، یعنی یہ کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیز مانگو، یہ چیز مانگو، یہ چیز مانگو، بلکہ قید نہیں لگایا۔ مطلق کا مقابل ہوتا ہے مقید، یعنی مطلق کیا ہوا؟ مثلا میں نے کہا کہ اس میں سے کوئی شخص جو ہے جائے اور فلاں جگہ سے یہ چیز لے آئے، اس میں سے کوئی شخص جائے اور فلاں جگہ سے یہ چیز لے آئے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے؟ مطلق ہے، میں نے کسی کی قید نہیں لگائی کہ فلاں جائے فلاں جائے فلاں جائے، بلکہ میں نے عام رکھا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلق کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلق۔ مقید میں نے کسی کی قید لگا دی کہ آپ جائے آپ جائے آپ جائے، تو اب یہ کیا ہوا؟ مقید۔ تو وہی فرماتے ہیں علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سوال کو مطلق فرمانے سے کہ فرمایا کچھ مانگ لو، کسی خاص چیز سے مقید نہ فرمانا، معلوم ہوتا ہے کہ سارا معاملہ حضور ہی کے ہاتھ کریمانہ میں ہے، یعنی ہر چیز جو ہے نبی کے در ہی سے ملتی ہے۔ اگر قید لگاتے کہ یہ مانگنا تو یہ قید کی بات ہوتی، لیکن نبی نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لو، یعنی کوئی قید و بند نہیں ہے، اب اس کے علاوہ جو بھی چاہتے دنیا کے اندر مانگ لو۔ پتہ چلا کہ ہر چیز جو ہے نبی کے در سے ملتی ہے۔ اب دیکھیے جو چاہیں جس کو چاہیں اپنے رب کے حکم سے دے دیں۔ ایک اس میں شعر ہے عربی کا کہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کیونکہ
فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، کیونکہ دنیا و آخرت جو ہے وہ آپ ہی کی سخاوت سے، یعنی دنیا بھی اگر ہم دنیا کے اندر ہے تو یہ بھی کیا ہے آپ کے جود و سخا کی نعمت ہے کے بدلے ہے، توسط ہے، اور جو آخرت ہے وہ بھی آپ ہی کے ذریعے ہے، یہ بھی کیا ہے آپ کے خزانے میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آگے دوسرا مصرع ہے وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور لوح و قلم کا علم جو ہے آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ لوح اور قلم جو کہ جہاں پر ہر ایک کے نامہ اعمال موجود ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کے علوم میں سے ایک حصہ ہے، آپ کے علوم میں سے ایک حصہ ہے، یہ ہمارے نبی کا اختیار ہے، یہ ہمارے نبی کا یہ کیا ہے مالک مختار ہونا ہے۔ تو اب دیکھیے اس کے علاوہ دوسرا شعر ہے فارسی کا کہ اگر خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری بدرگاہش بیا ہرچے می خواہی تمنا کن، یعنی کہتے ہیں اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اگر دنیا و آخرت کی خیر چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، تو ان کے آستانے پر آ، یعنی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ اور جو چاہو مانگ لو۔ یہ تو جو حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے جو بیان فرمایا اشعۃ اللمعات کے اندر، اس کا نچوڑ اس شعر کے اندر موجود ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث شریف سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مدد مانگنا غیر اللہ سے بلا شبہ کیا ہے، درست ہے، کیا ہے، درست ہے۔ یہ حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ اب دیکھیے خانہ کعبہ میں 360 بت رہے، 360 بت رہے، اور کتنے دنوں تک رہے تو بیان کرتے ہیں کہ 300 سال تک رہے، 300 سال تک رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کعبہ پاک ہوا، پھر نبی جب تشریف لائے تو تمام بتوں کو کیا ہے خانہ کعبہ سے آپ نے نکالا، تو اب کیا ہے آپ کے ذریعے سے کیا ہے خانہ کعبہ پاک ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب میرا گھر کعبہ بغیر میرے محبوب کے امداد کے پاک نہیں ہو سکتا، میرے محبوب کے بغیر مدد کے پاک نہیں ہو سکتا، تو تمہارا دل ان کی نظر کرم کے بغیر پاک نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ ہر جگہ ہر مقام پر نبی کی اگر مدد طلب کرو گے تو ہی کامیاب ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ یہ تو حدیث شریف سے بات واضح ہے۔ اب دیکھیے ایک بہت لمبی گفتگو ہے، آگے چلتے ہیں، ورنہ ایک بہت لمبی گفتگو ہے، اسی میں پورا 2-3 مہینہ نکل جائے گا، تو میں باتیں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب دیکھیے تفسیر کبیر، یہ تفسیر کبیر جو ہے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر ہے، تفسیر کبیر۔ کن کی ہے؟ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت پائے کے مفسر ہے۔ تو جو پارہ ہے پہلا پارہ، اور اس میں آیت کریمہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، ٹھیک ہے، سجدہ کرنے کے جو واقعہ ہے، تو اسی کے تحت جو ہے علامہ فرماتے ہیں کہ اب اسی تفسیر میں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی جنگل میں پھنس جائے تو کہے اعینونی عباد اللہ یرحمکم اللہ، یعنی اس تفسیر میں فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جو کہ صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی ہے، سب سے پہلے مفسر ہیں، قرآن کے پہلے مفسر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جو کوئی جنگل میں پھنس جائے تو کیا کہے؟ اعینونی عباد اللہ یرحمکم اللہ، یعنی ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، رب تم پر رحم فرمائے۔ یعنی کیا جنگل میں جب پھنس جائے تو کیا کہے کہ اے بندو میری مدد کرو، اللہ تم پر کیا کرے گا؟ رحم فرمائے گا۔ اب دیکھیے کون فرما رہے ہیں؟ صحابی رسول فرما رہے ہیں، جو کہ جلیل القدر صحابی ہے۔ تو معاذ اللہ کیا وہ یہ دعوت دیں گے کہ تم شرک کام کرو؟ کیا وہ دعوت دیں گے اس کا؟ نہیں دیں گے نا۔ تو وہ بلکہ یہ ہمیں درس دے رہے، سبق دے رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بلا شبہ جائز ہے۔ اور کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جب جنگل میں پھنس جاؤ تو کہو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، جو کہ صحابی رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد
تفسیر روح البیان کے اندر جو ہے سورہ مائدہ پارہ جو ہے 6 پارہ ہے، اس آیت کے تحت جو ہے شیخ صلاح الدین فرماتے ہیں تفسیر روح البیان جو ہے علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر روح البیان ہے۔ تو آیت کریمہ ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یعنی وہ لوگ زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت جو ہے شیخ صلاح الدین فرماتے ہیں کہ مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دی ہے کہ میں آسمان کو زمین پر گرا دوں، آسمان کو زمین پر گرا دوں۔ اگر میں چاہوں تو تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دوں اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے، لیکن ہم اصلاح کی دعا کرتے ہیں، اصلاح کی دعا کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ طاقت دی ہے۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ قدرت دی ہے کہ آسمان کو زمین پر گرا دو، اور ہم اگر نبی کو یہاں سے پکارے تو بلا شبہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے علاوہ ایک شعر ہے مثنوی شریف میں معروف فرماتے ہیں کہ اولیاء را ہست قدرت از الہ تیر جستا باز گردانت ذرا، یعنی اولیاء اللہ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ قدرت ملی ہے کہ چھوٹا ہوا تیر واپس کرے، یعنی اگر چھوٹ جائے تیر کمان سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ طاقت دی ہے کہ اس تیر کو واپس جو ہے کمان میں بلا لے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو طاقت دی، تو اپنے بندوں کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ وہ ہماری مدد فرمائے۔ ٹھیک، تو یہ محدثین فرما رہے، تو محدثین کے اقوال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا، انبیاء سے مدد مانگنا یہ درست ہے، یہ کیا ہے؟ درست ہے۔ اب دیکھیے اشعاد اللمعات جو مشکاۃ شریف کی شرح ہے، شروع باب زیارت القبور کے اندر موجود ہے۔ فارسی کے عبارت کو میں چھوڑتا ہوا چلتا ہوں، اس کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ وہ فرماتے کون؟ علامہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ امام غزالی نے فرمایا کہ جس سے زندگی میں مدد مانگی جاتی ہے اس سے ان کی وفات کے بعد بھی مدد مانگی جائے، مدد مانگی جائے۔ جن سے زندگی میں مدد مانگنا درست ہے ان کی وفات کے بعد بھی مدد مانگنا درست ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ امام غزالی نے یہ فرمایا، امام غزالی نے یہ فرمایا۔ اب دیکھیے کہ ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ 4 شخصوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ قبروں میں بھی وہی عمل کر رہے ہیں جو کہ زندگی میں کرتے تھے، تو زندگی میں کرتے تھے وہی عمل جو ہے قبر میں کر رہے ہیں یا زیادہ، یعنی اس عمل سے زیادہ کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ کون فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ ایک بزرگ نے فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک جماعت کہتی ہے کہ زندوں کی مدد زیادہ قوی ہے، اور اس کے بعد ایک جماعت کہتی ہے کہ زندوں کی مدد جو ہے زیادہ قوی ہے، زیادہ طاقتور ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ مردہ کی امداد زیادہ قوی ہے، مردہ کی امداد جو ہے زیادہ قوی، یعنی کہ مردہ جو ہے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے یہ زیادہ طاقتور ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اولیاء کی حکومت جہانوں میں ہے، یعنی پورے جہاں میں ہے، اور یہ نہیں مگر ان کی روحوں کو ارواح باقی میں، یعنی ہر جگہ وہ موجود ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والے جو بلا شبہ ہماری مدد کرتے ہیں، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جب تک وہ تھے اس سے زیادہ ان کی وفات کے بعد ان کو طاقت عطا فرماتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جسے وہابی بھی مانتا ہے، صرف ہم نہیں بلکہ وہابی بھی مانتا ہے۔ اب دیکھیے دوسرے مقام پر میں اپنی گفتگو کو بس 10 منٹ میں سمیٹوں گا۔ ایک محدث ہے علامہ محمد بن محمد الجزری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے حسن حسین۔ حسن حسین، حسن کے معنی ہوتا ہے قلعہ اور حسین کے معنی ہوتا ہے مضبوط، یعنی مضبوط قلعہ اس کتاب کا معنی ہوا۔ تو اس کتاب کے اندر وہ محدث فرماتے ہیں، علامہ ابن جزری فرماتے ہیں صفحہ نمبر 202 میں کہ وَإِنْ أَرَادَ عَوْنًا فَلْيَقُلْ یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی،
یعنی اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جب مدد لینا چاہے تو کہے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ یہ کون فرما رہے؟ بہت بڑے محدث علامہ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے۔ اب اگر یہ کہیں گے کہ یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اولیاء اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو ان مردودوں کو پکڑو اور کہو کہ علامہ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا شرک کی تعلیم دی ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کیا ہے کہ جب مدد لینا چاہو تو کیا کہو کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو ان اقوال کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا بلا شبہ درست ہے۔ اب دیکھیے اسی کی شرح ہے، کس کی؟ حسن حسین جو کتاب ہے علامہ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی کی شرح ایک ہے جس کتاب کا نام ہے الحرز الثمین۔ الحرز الثمین، حرز کے معنی ہوتے ہیں پناہ گاہ کے، اور ثمین معنی قیمتی، یعنی قیمتی پناہ گاہ۔ یہ بھی کتاب کیا ہے؟ شرح اس کی حسن حسین کتاب جو ہے اس کی شرح ہے، اور یہ شرح جو ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت پائے کے محدث ہے، اور ہر بات میں یہ وہابی ان کی دلیل بناتا ہے۔ تو وہ ان کی کتاب ہے الحرز الثمین۔ اس میں فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ کہ اذن فلتت دابۃ احدکم بأرض فلات فلینادی یا عباد اللہ احبسوا، یعنی جنگل میں کسی کا جانور بھاگ جائے تو آواز دے کہ اے اللہ کے بندو اسے روک دو۔ یعنی کیا فرماتے ہیں کہ جب جنگل میں کسی کا جانور بھاگ جائے تو وہ آواز دے کہ اے اللہ کے بندو اس جانور کو روک دو۔ اب دیکھیے یہاں پہ غیر اللہ سے مدد مانگی گئی کہ نہیں مانگی گئی؟ غیر اللہ سے مدد مانگیں گے۔ اب کون تعلیم دے رہے ہیں؟ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جب جنگل میں جانور تمہارے بھاگنے لگے تو کیا کہو؟ اے اللہ کے بندو اس جانور کو روک لو۔ تو اب کیا ہے کہ اس جانور کو روک لو، تو کس سے مدد مانگی جا رہی ہے؟ غیر اللہ سے نا، انسان تو غیر اللہ ہے، تو اس سے مدد مانگی گئی کہ نہیں مانگی گئی؟ اگر شرک ان کا فتویٰ لگا رہے ہو تو لگاؤ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پر، انہیں کہو مشرک، میں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ خود جو ہے اپنے قول میں پھنس جائیں گے اور وہ خود جو ہر جگہ کفر و شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے فرماتے ہیں اسی کتاب میں کہ عباد اللہ کے ماتحت، جو اس کے اندر لفظ عباد اللہ آیا اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ المراد، یعنی کہ عباد اللہ سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں المراد بہم الملائکۃ او المسلمون من الجن او رجال الغیب المسمون بابدال، یعنی بندوں سے، یعنی عباد اللہ سے جو ہے یا تو فرشتے یا مسلمان یا جن یا رجال الغیب یعنی ابدال مراد ہے۔ کون مراد ہے؟ یا تو یہ فرشتے مراد ہیں، یا تو مسلمان مراد ہیں، یا تو جن مراد ہیں، یا تو رجال الغیب یعنی ابدال مراد ہے۔ کون؟ کس سے؟ جو اس کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یا عبداللہ، اس سے مراد کون ہے؟ مسلمان، انسان یا جنات، یا یہ رجال الغیب یعنی ابدال لوگ، یہ لوگ مراد ہیں۔ اب دیکھیے پھر فرماتے ہیں ملا علی قاری ھذا حدیث حسن یحتاج الی المسافرون وانہ مجرب، کہتے ہیں کہ یہ حدیث شریف جو انہوں نے نقل فرمائی ہے اس کے اندر الحرز الثمین کے اندر جو نقل فرمائی اس حدیث شریف کو، فرماتے یہ حدیث شریف جو ہے حسن ہے اور مسافروں کو اس حدیث کی سخت ضرورت ہے اور یہ عمل مجرب ہے۔ یعنی یہ کہ مسافر جب سفر میں نکلے اور اس کے جانور بھاگ جائیں تو اس کو وہ اپنائے، اس الفاظ کو ادا کرے۔ کن الفاظ کو ادا کرے؟ کہ یہ الفاظ ہے کیا ہے؟ اعینونی، یعنی یہ کہ جب اس کے اندر بتایا کہ یا عباد اللہ احبسوا جو لفظ آیا ہے کہ اس کو کہے اور ان الفاظ کو ادا کرے تو کیا ہے؟ اس کی مدد ملے گی، لوگ اس جانور کو روک دیں گے۔ یہ کون فرماتے؟ ملا علی قاری فرماتے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث شریف کیا ہے؟ حسن ہے۔ تو اب ذرا غور کریں ان احادیث طیبہ اقوال فقہا سے یہ بات واضح ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بلا شبہ کیا ہے؟ جائز ہے، مستحب ہے، اور جو اس کو غلط کہتا ہے وہ گمراہ اور بددین ہے۔
تو اس سے پہلے جو ہے آیت کریمہ پیش کی گئی، اس کے علاوہ اب جو ہے حدیث شریف بھی پیش کی گئی اور اقوال فقہا بھی بیان کیا گیا، اس کے علاوہ جو ہے محدثین کے اقوال کو بھی بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل جو ہے پھر جو ہے چند احادیث طیبہ یا یہ کہ اقوال فقہا بیان کر کے آگے 2-3 قول جو ہے جو مخالفین ہیں اس چیز کو بیان کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آگے ہم لوگ گفتگو شروع کریں گے کہ جب وہابی کیا اعتراض اس پر کرتا ہے اور اس کا جواب کیا ہے، وہ ساری چیز جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔